السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست حافظ عبدالوہاب۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ کروڑوں لاکھوں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، جو مالک کائنات اور خالق کائنات، جو دونوں جہانوں کا رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ قرآن کا پیغام، عمل اور مسلمانوں کے نام۔ حصہ اول۔ محترم قارئین کرام، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آسمانی کتاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ ابتدائی آیتوں میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا، وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن مجید، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ لا ریب فیہ، شک نہیں کوئی۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کا وصف خاص بیان کیا گیا۔ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کسی طرح کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق اور سچ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا ہے۔ تو جیسے اندھے کی انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل انسان کی مخالفت کی شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کائنات میں بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مقصر ہے، اور یہی انسان اپنی عقل کی بنا پر ہر شے کو اپنی تصور میں لا رہا ہے۔ یوں انسان اس کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ دکھائی دیتا ہے۔ اتنی زیادہ قوت و طاقت کی بنا پر اس کی خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے انسان کو باری تعالیٰ نے اپنی کلام قرآن مجید عطا کیا ہے، اور بلا شبہ انسان اور قرآن اس کائنات کی دو مسلمہ حقیقتیں ہیں، اور ان دونوں میں سے قرآن نے انسان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ انسان کیا ہے۔ اب انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، سمجھے اور بار بار اس میں غور و فکر کرے، تاکہ وہ اپنی انسانیت کی حقیقت کو پا جائے، اور قرآن کی نزول سے لے کر اور ہدایت کی فراہمی اور رسانی تک ساری امور قرآن کو بخوبی جان لے، اور دوسروں کو اس قرآن کی آفاقی تعلیمات سے صحیح معنوں میں آگاہ کرے۔ انسان کو بندہ رحمان بننے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی اور چیز رہنمائی نہیں دے سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ نے یہ نسخہ ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا، اور اس لیے یہ نازل ہوا کہ رب رحمان اپنے بندوں کو اپنی طرف یعنی اپنی نزدیک کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں بعد میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم کو حق گزار ہو۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں شہر رمضان عطا فرمایا، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور وہ قرآن جو لوگوں کے لیے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائیں، اور اس قرآن کے ذریعے حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کریں،
اور اس قرآن کو اپنے لیے ساری زندگی میں سرچشمہ ہدایت ہدی للناس سے سمجھیں اور اس کی بینات سے مستفید اور آسانی اور رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن کا نزول کا ہدیہ یہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہدی للناس کے الفاظ میں پکار کر رحمان یہ دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیوں عطا کیا گیا اور قرآن کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیوں کیا گیا، قرآن کے پڑھنے کی ہمیں ترغیب کیوں دی گئی، قرآن کی ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیوں کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ اس میں الف لام میم الگ الگ حرف ہیں اور میم الگ حرف ہے، ہر ایک حرف پر ثواب 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو وہ اہمیت دیں جو آج کفار قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ بے حرمتی کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہم مسلم ابھی تک زندہ ہے، ہماری دلوں میں قرآن مجید کی نسبت زندہ ہے، ہماری دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وہ جذبات ابھی تک زندہ ہے۔ تو ناظرین کرام، میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی قرآن مجید پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا تعلیم دیں۔ بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ سارے دنیا کے لوگ ایک طرف، قرآن مجید پڑھنے والے ایک طرف ہوں گے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔